صدقہ خیرات اور جتنے بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کے راستے ہیں، آج بھی اسی گفتگو کو آگے چلتے ہوئے پچھلے جمعہ مبارک میں اس پروگرام پر جتنی بھی گفتگو ہوئی تھی، ساری کی ساری گفتگو قرآن حدیث قرآن حمید کی آیات کریمہ سے تھی۔ آج آپ صلی السلام کے فراہمی یعنی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ صلی السلام نے ارشاد فرمایا، الحاظ تفاضل یقول مالی مالی، کہ اتنے آدم یعنی انسان کو مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے۔ مال کی کثرت نے ابن آدم یعنی انسان کو، حضرت آدم کی اولاد کو مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے۔ انسان ہر وقت کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، ہر وقت وہ دنیا کے مال کی قسم میں رہتا ہے، دنیا کے مال کو کمانے کی کوشش میں رہتا ہے، اور اس حال میں دنیا کے مال کی حصت ہے، مستقبل ہے کہ اس کو مسجد کی نہ اذان سنائی دیتی ہے، نہ مسجد نظر آتی ہے، جو اللہ رب العزت کے احکام ہیں اس کو وہ بھی یاد نہیں آتے، نہ کبھی نماز کی طرف، نہ کبھی اذان نہ وہ فکر کے ساتھ سنی ہے۔ یعنی وہ بات کی قسم میں اس قدر مستقبل ہو چکا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام کو بھول گیا ہے۔ ہر وقت انسان کہتا ہے مالی مالی، یعنی ہر وقت مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ اللہ کا بھی مالے کا اسلام نے کیا فرمایا، اس کا مال کیا ہے، اور اس کا مال صرف کتنا کا مال ہے، اللہ ما عقل کا حکم نہیں کا، اس نے کھا لیا اور اس کو ختم کر دیا۔ دوسرا اس کا مال کون سا ہے، اور لذیذ کا حکم نہیں کا، اس نے بیٹھ لیا اور اس کو پرانا کر لیا۔ تیسرا مال کیا ہے، اور وہ سب کا ہم دئی کا، اور راہ خدا میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے قبر و آخرت کا حساب رقم دے دیا۔ آگے پھر اللہ صاحب نے ارشاد فرمایا، وما سوا ذالک فضائل، باقی سارا مال وہ چھوڑنے والا ہے، اس کے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے، فضائل النار، باقی مال وہ لوگوں کا ہے، اس کا مال نہیں ہے۔ جس مال کے پیچھے انسان اتنا یہ مستقبل ہے، اللہ رب العزت کے احکام کو بھول چکا ہے، وہ نماز کی طرف نہیں آتا، وہ اللہ رب العزت کے دوسرے احکامات کی طرف نہیں آتا، اس کا مال کتنا ہے، صرف مال اس کا اتنا ہے جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پا لیا اور جو اس نے ہمارے خدا میں خرچ کر دیا۔ باقی وقار مطالعے کو بھی صرف اس کی جسم سے روح نکلنے والی ہے، باقی سب مال دنیا کا بھی نہیں پڑا رہے گا۔ ہر وقت دنیا کے مال کی جس میں لگا رہتا ہے، اس کو اللہ کے احکامات یاد نہیں، اس کو اپنی قبر حشر یاد نہیں، آخرت یاد نہیں، اس کا مال سے کتنا سا ہے، جس نے کھا لیا پا لیا تو اللہ جنت کے راستے میں خرچ کر لیا، کہ اس کے جسم سے روح نکلنی ہے، جسم سے روح نے جدا ہونا ہے، سب کچھ اس کے پیچھے پڑا رہنا ہے۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا، یہ تین بار ہے، کھا لیا پا لیا اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر لیا، تو یہ تینوں بار جیسے بھی حقیقت اس کا مال وہی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں خرچ کر دیا، کیونکہ یہی بات اس کی قبر حشر آخرت میں کام آنا ہے۔ اب اس اسلام نے کیا فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ رحمت المسینہ میرے باپ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر دن صبح کے وقت الا ملکان ینزلان، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر دن صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا،
ان میں سے ایک فرشتہ اللہ ماضی خلقن منفقن خلقن ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے یا باری تعالیٰ جو شخص تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تیرے راہ میں دل کھول کر دیتا ہے مسجد میں لگاتا ہے مدرسے میں لگاتا ہے طلباء کی خدمت کرتا ہے مسکین یتیم غریبوں کی خدمت کرتا ہے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ عطا کروا اس کے رزق میں برکتیں عطا کروا اس کے رزق میں وسعتیں عطا کروا ایک فرشتہ یہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہ معافی ممکن کا تعالیٰ پر تو دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے یا باری تعالیٰ جو شخص تیری راہ میں نہیں خرچ کرتا تو اس کے مال کو حرام کو برباد کر دے ہر روز اب اس کا دوسرا شخص ہمارا کہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں سچی کے حق میں دعا مانگتے ہیں اور تقیق کے حق میں بد دعا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں جان میں ہر چیز میں برکتی عطا فرما وسعت عطا فرما اس کو بدلا اور اجر عطا فرما جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا صدقہ خیرات نہیں کرتا غریبوں مسکینوں یتیموں کی خدمت بدل نہیں کرتا تعاون نہیں کرتا اس کے مال کو اللہ کو برباد کرتے ہیں ان ابی ہریرہ جس سے حدیث مبارکہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راستے کا دوسینا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مرد نے پوچھا قال رجل ای الصدقۃ اعظم کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے ثواب کے اعتبار سے افضل ہے واقع سلام السلام نے ارشاد فرمایا قال ان تصدق وانت صحیح تو اس حال میں راہ خدا میں خرچ کر کہ اسلام درست ہو تو اسی کے سوال ہو کیونکہ بیماری کی حالت میں جب اللہ رب العزت کی فکر آتی ہے مصیبت آتی ہے اس وقت تو ہر شخص توبہ استغفار کی طرف ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف آ جاتا ہے مسجد کی طرف آ جاتا ہے نماز کی طرف آ جاتا ہے ایسا جب نصیحت ہوتی ہے جوانی ہوتی ہے اس میں بہت کم لوگ اللہ رب العزت کی طرف سیدھے راستے کی طرف بہت کم لوگ آتے ہیں جس سے آپ اسلام نے ارشاد فرمایا قال ان تصدق وانت صحیح جب تم کا درست ہو نصیحت ہو اس عالم میں جوانی کے عالم میں تندرستی کے عالم میں جب تو راہ خدا میں خرچ کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہے دوسرا اسلام نے ارشاد فرمایا شہید ہو کہ تیرے دل میں بات کی حسرت بھی ہو کہ دل میں بات کی حسرت ہو بات جمع کرنے کی حسرت ہو اور اس عالم میں رحم خدا میں خرچ کر تو اس کا ثواب زیادہ ہے یہ سب کا افضل ہے جب انسان کے دل میں مال کی حرص ہوتی ہے لالچ ہوتی ہے اس وقت انسان پیسہ جوڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے رائے خدا میں خرچ نہیں کرتا اب اسلام نے جب تیرے دل میں مال کی حرص ہو تمنا ہو اس عالم میں جب راہ خدا میں خرچ کرے گا تو وہ صدقہ زیادہ افضل ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اسلام نے فرمایا کہ تخشل فقرا جب تجھے تیرے دل میں یہ اندیشہ ہو یہ فکر ہو کہ میں راہ خدا میں خرچ کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا فقیر بن جاؤں گا کم تخت بن جاؤں گا عاجز مند بن جاؤں گا جب یہ فکر ہو یہ اندیشہ ہو تو اس عالم میں جب راہ خدا میں خرچ کرے گا تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا اب اسلام نے کیونکہ بات فرمائی بتاؤں غنی تجھے مالدار ہونے کا امیر ہونے کا شوق ہو تمنا ہو کہ میں مالدار بن جاؤں امیر بن جاؤں کوٹیاں بلڈنگیں خرید لوں جب یہ تمنا ہو اس تمنا کے باوجود جب راہ خدا میں خرچ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کا ثواب زیادہ عطا فرمائے گا پانچویں چیز جو اسلام نے فرمائی ولا تبهر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت فلان وكذلك فلان
قضا وقد قال لفلان، کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، یعنی صدقہ خیرات کو، رائے خدا میں خرچ کرنے کو اتنا مؤخر نہ کرنا، اتنی تاخیر، اتنا دیر نہ کرنا کہ تیری جان حد پہ آ جائے۔ جب انسان کی جان حد پہ آ جاتی ہے تو آپ کا دوسرا ہمیشہ فرمایا اس وقت وہ کہتا ہے فلانے اتنا مال نام دے دے، اتنا مال قرآن کو دے دے، اتنا مال دست میں لگا دے، اتنا مال بچے میں لگا دے، اس سے قبل جان حد پہ آنے سے قبل تک اذا بلغت الحلقوم، کہ اتنی جوانی میں وہ اتنی تندرستی میں، صحت میں، بیماری میں نہیں، تندرستی میں، جوانی میں، حد سے جان آنے سے پہلے جو راہ خدا میں خرچ کرے گا اس کا ثواب اللہ رب العزت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سرکار مدینہ رحمت المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا قرب اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسے ایسے محلات ہیں، ایسے گھر ہیں، ایسے بالا خانے ہیں، یرا ظہورہا و بطونہا، باہر سے اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں، باہر کا وہ اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ بطونہا بظہورہا، تو انسان اندر ہو تو باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں، تو قام الیہ راضیا، گویا کہ وہ گھر و محلات شیشے کے بنے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی فقال لمن کیا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ وہ گھر و محلات کن لوگوں کے ہوں گے؟ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس گھر میں داخل ہوں گے۔ تو سرکار مدینہ رحمت المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال هي لمن اصاب الصلاح، پہلے وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اس گھر میں، اس جنت محلات میں وہ لوگ جائیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن کا ادب اچھا ہوگا، جن کے میں پیار ہوگا، خلوص ہوگا، جن کو خدا رسول کا ادب ہوگا، صحابہ کا ادب ہوگا، اہل بیت کا ادب ہوگا، اولیاء کا ادب ہوگا، علماء کا ادب ہوگا، والدین کا ادب ہوگا، بڑوں کا ادب ہوگا، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اصحاب القرابہ، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ لوگ اس محل میں داخل ہوں گے۔ دوسرا مثال اس نے ارشاد فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ کرنے کی ایک قسم ہے، ایک راہ ہے۔ اچھا اخلاق ہونا، ادب ہونا، احترام ہونا، تعظیم ہونا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اسلام نے ارشاد فرمایا دوسرے وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو کسی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ اور کے محبوب کی محبت میں کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ لوگ اس جنت کے محل میں داخل ہوں گے۔ تیسرے لوگ آپ کے ساتھ دوسرا میں ارشاد فرمایا وہ ادام الصیامہ، جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں۔ ہم سردار مبارک میں بھی روزہ کا بھی دیکھا ہوگا کہ روزے کی لذت کیسی ہے، روزے کی مٹھاس کیسی ہے، روزے کی حلاوت کیسی ہے، روزے کی چاشنی کیسی ہے۔ ہم جنت میں جانے کے طلبگار ہیں، تمنا ہے، اور محلات میں جانے کی ہمیں آرزو ہے، لیکن جو راستے وہاں تک ہمیں پہنچاتے ہیں، سب سے پہلا راستہ جو نماز کا ہے، جس کا قبر نشر سے بھی جس کا پہلا سوال ہوتا ہے، اس راستے پہ ہم نہیں چلتے۔ جنت میں جانے کی آرزو ہے، لیکن جو راستے، جو ذریعے، جو اسباب ہمیں جنت میں پہنچتے ہیں، جن کے ذریعے ہمیں جنت میں پہنچنا ہے، ہم اس کو اپنانے میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرمایا وہ ادام الصیامہ، جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، جن کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اور رمضان مبارک کے روزے ہوں، واجبات روزے ہوں، سنت روزے ہوں، موافق روزے ہوں، تو جو روزے رکھتے ہیں وہ پوری قسم لوگ جنت میں اس محل میں داخل ہوں گے۔ راجہ اللہ نے فرمایا وصلی للہ والناس جناب،
اللہ رب العزت کو اس وقت یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی اس وقت عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں، گر گراتے ہیں، بدنام جناب جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، جو رات اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم تو 5 وقت کی 5 نماز ہے، اس سے ہم کبھی کتراتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، نماز کی طرف کبھی آتے ہیں نہیں، تو رات اٹھ کر عبادت کرنا تو بہت دردناک دور کی بات ہے۔ جنت کو ہر ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ بدناس کو کی جناب جو لوگ رات کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، گر گراتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے جنت کا محل ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، باب الرزق مفتوح الى باب العرش، رزق کا دروازہ عرش کے دروازے کی طرف سے کھلا ہوا ہے۔ باب الرزق مفتوح الى باب العرش، رزق کا دروازہ عرش کے دروازے کی طرف سے کھلا ہوا ہے۔ وَيَنزِلُ اللَّهُ إِلَىٰ عِبَادِهِ عَرْضُكُمْ عَلَىٰ قَدْرِ مَطَاقَتِهِمْ وَلَا أَقَلَّ لَهُ وَلَا أَكْثَرُ لَهُ۔ اللہ رب العزت اس دروازے کے ذریعے انسانوں کے اوپر رزق عطا فرماتا ہے، رزق نازل فرماتا ہے اس اندازے سے جتنا انسان راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس دروازے سے انسان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وَلَا أَقَلَّ لَهُ، اگر راہ خدا میں انسان کم خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کم عطا فرماتا ہے۔ وَلَا أَكْثَرُ لَهُ، اگر انسان کثرت کے ساتھ دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنی عنایات کے، اپنے کرامات کے، اپنے فضل، اپنی برکات کے دروازے اس شخص کے اوپر کھول دیتا ہے۔ رزق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان کے اپنے اوپر ہے، تو جتنا راہ خدا میں خرچ کرتا جائے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی زیادہ دیتا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی، جنت میں جانے کی جو اسباب ہیں، نماز، روزہ، وہ اچھے کام ان کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق اور حکمت عطا فرمائے۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ۔